السلام علیکم دوستوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الگ کے اندر ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر سب سے پہلے قتل کے گناہ کا فیصلہ ہوگا۔ جس شخص کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے حضور پیش کر کے انصاف مانگے گا۔ دوستو، اب اس قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ کو سن کر ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا ہے اور ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے یا پھر دل مرکز ہے انسانی جذبات اور احساسات کا، اور انسان ان دونوں کی مدد سے سوچ کر فیصلہ کرتا ہے کہ چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا پھر گناہ کا۔ تو اللہ پاک بار بار ان گناہ گاروں کی پیشانی کا ذکر کیوں فرما رہا ہے کہ اس گناہ کرنے والوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اس کا مطلب اس کا انسان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے کچھ نہ کچھ لینا دینا ضرور ہے۔ جدید سائنس نے جب انسانی دماغ پر کھوج کی کہ اس کا ہر ایک حصہ کیسے کام کرتا ہے اور اللہ نے اس کے ہر ایک حصے کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی یہ پہیلی آخر کار حل ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ انسانی دماغ کو 4 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک حصے کا اپنا ایک مخصوص کام ہے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنا، سیکھنا، بولنا اور انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا، کہ کوئی انسان کیسا برتاؤ کرے گا یا کس طرح کا رویہ رکھے گا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یعنی کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دے گا۔ دوستوں، اب پھر سے یقیناً قرآنی آیات پر غور کریں گے کہ اس حصے کی اس خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہ ارادہ کرنے اور فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ دوستوں، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسانی دماغ کے مائکروسکوپک لیول پر جا کر اسے خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ ہے وہ دماغ اور اس کا وہ حصہ جو تم سے یہ کام کرواتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس حصے کو پکڑ کر تمہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی قیامت کے روز پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گنہگاروں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ سائنٹسٹ نے مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جانوروں کے اندر دماغ کا حصہ انتہائی چھوٹا اور کمزور ہے، اس لیے جانور ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں لیڈرشپ اور قیادت کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب جانوروں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ الگ الگ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب مل کر اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ سب مل کر کوئی فیصلہ کر پاتے تو شاید شکاری دنیا سے کب سے بھوک کے ہاتھوں مر چکے ہوتے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ دعا بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میری پیشانی تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، یعنی میرا فیصلہ کرنے کا اختیار تیرے کنٹرول میں ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ بھی نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت بھی ہے کہ پیشانی کا وہ حصہ جو خود مختار ہے اس کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی یا اپنی مرضی کی نفی کرنا کہ یہ پیشانی جو کہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیتی ہے، اس کو میں اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، اس پر صرف میرے رب کا اختیار، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ کے اندر جمع ہوتا ہے اور وہ سارے جذبات بھی جو کہ دل کے اندر موجود ہوتے ہیں اس وقت اس حصے کے اندر جمع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر غصہ، نفرت، بغض اور گناہ کرنے کی چاہت۔ لیکن انسان جیسے ہی خیالوں اور گناہوں کی اماج گاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ اس کی پریشانی، ڈپریشن اور ٹینشن کو ختم کر کے اس کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے تو یہ کوئنسیڈنٹ یا پھر ایک اتفاق ہوگا،
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔